یہ بتائیں کہ آپ لوگ سچ مچ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا پرو اسٹیبلشمنٹ، مزاحمت کرنا چاہتے ہیں یا مفاہمت کرنا چاہتے ہیں، اور کتنی تقسیم ہے اس معاملے پر آپ کی جماعت میں؟ شکریہ عارفہ. آئی تھنک جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ نہ کسی کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں نہ کسی کی مزاحمت کرتے ہیں. I know it sounds ironic, especially coming on Dawn TV, لیکن you're one of the few people مجھے پتا ہے انکلوڈنگ بلال صاحب کے آپ کے ساتھ ایک ریشنل کانورسیشن ہو سکتی ہے. خان صاحب سے قلعہ ہمیشہ بہت لوگوں کا رہتا ہے کہ جی آپ مفاہمت کریں، آپ مزاحمت مت کریں. یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، 26 سال سے ان کو لیکچر مل رہا ہے. He takes everything and everyone head on. یہ بات ایک طرف ہو گئی. لیکن جو دوسری بات، اگر آپ کو یاد ہے ابھی ہم نے اوتھ نہیں لیا تھا، صرف الیکشن جیتا تھا پی ٹی آئی میں، اور مجھے یاد ہے خان صاحب کا پہلا جو ایڈریس ٹو دی نیشن تھا اس میں ڈسکس یہ ہوا تھا کہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت اپنے اطراف، ہمارے بارڈرز پہ. اگر آپ کو یاد ہے میاں صاحب کے ٹائم میں 2013 سے 18 تک کوئی فارن منسٹر نہیں تھا، یہ منسٹری ان کے پاس تھی، ان کے ایڈوائزرز تھے بہت سارے. تو اس کے بعد سے خان صاحب یہ ریکویسٹ کی تھی ملک سے بھی، عوام سے، کہ چاہے انڈیا ہو چاہے افغانستان ہو، جتنے بھی ہمارے نیبرز ہو، ہمیں پاکستان میں امن چاہیے، پاکستان فرسٹ، رائٹ. ابھی بھی جو ہم یہ بات کرتے ہیں بین الاقوامی جو یہ رجیم چینج ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، انسپائرڈ بائی فارن ایکٹرز، ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں ہمیں لڑنا کسی سے نہیں ہے، لیکن ہمیں ایکوالٹی چاہیے، ہمیں عزت چاہیے. ہم کسی کے تھلے نہیں لگ سکتے. بے شک اب غریب ملک ہو لیکن غریب کی بھی عزت ہوتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا تو کہ شاندانہ صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، تو یہ جو آپ نے کہا کہ ہم نے کسی کے تھلے نہیں لگنا، تو یہ جو گزشتہ روز جلسے میں خطاب تھا خان صاحب کا جس میں وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ ڈرنا مت، کوئی دھمکی بھی دے رہا ہے، یہ دھمکیاں کدھر سے آ رہی ہیں؟ اور انہی کے حوالے سے بھی خان صاحب یہی کہتے ہیں کہ ان کے تھلے نہ لگنا، جو دھمکیاں دے رہے ہیں فون کالز کر کے. دیکھیں عارفہ، میں اور آپ پیدا ہوئے ہیں غلامی کے زمانے میں. میں جنرل ضیاء کے زمانے سے تقریباً 3-4 سال پہلے پیدا ہوں گی، اب اس کے 3-4 سال بعد پیدا ہوئیں گی، 10 سال پیدا ہوئیں گی. ہم نے آزادی دیکھی نہیں اس ملک میں، اور یہاں پہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگ آئے تھے وہ بھی الیکٹڈ ٹائرنٹس تھے. اللہ بخشے، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے چاہے بی بی صاحبہ تھیں. آئی ہیو امینس رسپیکٹ فار بی بی صاحبہ، کیونکہ انہوں نے جو قربانیاں دی تھی ڈیموکریسی کے لیے بفور بیکمنگ پرائم منسٹر پاکستان میں، اور کسی نے نہیں دی، نہ مرد نہ عورت تھے. شاید قائد اعظم آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. لیکن جب یہ لوگ طاقت میں آتے تھے تو ان کی جو ٹرنی ہوتی تھی میسز پہ، اٹ از نو ایکسیڈنٹ عارفہ بی بی دیٹ پاکستان از ون آف دا پورسٹ کنٹریز ان دا ورلڈ. یو آر ناٹ ریسورس پور، یو آر پور. سو جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ انف از انف، اس کا مطلب ہے سمپل، کس کو اکوالٹی کہہ کے رہے ہیں لیول پہ شاندانہ ملو گے. صاحبہ؟ میں اس پہ تو اعتراض ہی نہیں کر رہی کہ وہ فریڈم کی بات کریں، میں اعتراض ہی نہیں کر رہی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں غلامی نہیں چاہیے. میں تو صرف یہ پوچھوں وہ کہہ کس کو رہے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں، آپ کو کہہ رہے ہیں، سب کو کہہ رہے ہیں. آپ کو کہہ رہے ہیں؟ ہم سب کو کہہ Are رہے ہیں. you the دیکھیں person calling up your own colleagues and saying کہ ان کو دھمکیاں دے رہی ہیں آپ فون پہ؟ آپ تو نہیں، ایسے بات کر رہی ہیں. مجھے تو امپورٹڈ حکومت دھوکہ دے رہی ہے. آپ کو نہیں پتا، شاید پتا ہو، میں ٹویٹر پہ بھی ڈالا تھا کہ نیشنل اسمبلی کے سٹاف نے میرا پاسپورٹ چرایا ہوا ہے. میں نے ان پہ ہائی کورٹ میں کیس کیا، میں نے ان پہ کنٹیمپٹ کیا، مجھے پاسپورٹ ابھی تک واپس نہیں ملا. مجھے ای سی ایل پہ ڈال دیتے، وہ قانون کے لیے آسان تھا. انہوں نے میرا پاسپورٹ رکھ لیا. 123 لوگوں نے ریزگنیشن دیا اسمبلی سے، اور کسی کے ساتھ وہ بلینگ نہیں ہو رہی جو میرے ساتھ ہو رہی ہے. آئی ایم ریفیوزنگ ٹو گیو ان. میں تھانے بھی گئی ہوں، میں نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سو میں بھی فار شکایت یو کی. آپ کے خیال میں صرف پھر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہی نہ صرف ذمہ دار ہے بلکہ وہی ان سب چیزوں کے پیچھے ہے، چاہے وہ فون کالز مجھے یہ ہوں، بتائیں، چاہے وہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں. میری بات سنیے عارفہ، کامن سینس جواب جی ہے. جی دیکھیں، جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، پرائم منسٹر کون بنا؟ کوئی جرنیل تو نہیں بنا نا، یہی پی ڈی ایم والے بنے نا. تو اگر کوئی جنرل آتا تو میں کہتی مارشل لا ہے اور صحیح، اسٹیبلشمنٹ ہے، ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ یہ لوگ آئے ہیں، اچھا اگر اب ان کا ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے جس پہ ان کو شرم آ رہی ہے، تو اس کے بارے میں انہی سے پوچھنے بہتر رہے گا. بالکل ٹھیک. اچھا شاندان صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ ایشو جو ہے بلال کیانی صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. بلال صاحب، آبویسلی شاندانہ صاحبہ تو آپ پہ ہی سب بات ڈال رہی ہیں، مگر مریم نواز صاحبہ نے بھی آج کافی سخت بات کی. ان کا نام لے لیں، یعنی کہ جیسے لگتا ہے جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کس کی خان صاحب بات کریں. اس سے پہلے خرم صاحب نے بھی جس قسم کی 1-2 ٹی وی شوز میں گفتگو کی، اسے لگتا تو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو بھی خطرہ اسٹیبلشمنٹ سے تھا، آپ بھی ان سے لڑتے تھے، اب یہ آؤٹ آف پاور ہے، یہ بھی ادھر ہی لڑائی کر رہے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرسٹلی تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. میں جی شاندانہ صاحبہ جو بات کری تھی وہ ساری سن رہا تھا، اس میں بھی کچھ چیزوں پہ میں آئی لائک ٹو رسپونڈ. بٹ
سے پہلے جو آپ کی بات ہے اور جو آپ نے شروع میں خان صاحب کے کامنٹس چلائے اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی، دیکھیے خان صاحب نے آئی تھنک یہ اب ان کی صبح کچھ اور بات ہوتی ہے، شام کو کچھ اور بات ہوتی ہے، اور یہ پینڈولم جو ہے یا یہ جو فلکچویشنز ہیں یہ اب روزانہ کی بنیاد پہ ہیں. کبھی یہ اچانک، اور ان کی کل کی باتوں کی وضاحتیں پھر اس کے بعد فواد چودھری صاحب دیتے رہے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو مجھے لگتا ہے ان کے رائٹ ہاتھ کو نہیں پتا کہ ان کا لیفٹ ہاتھ کیا کر رہا ہے، اور یہ اس طرح کے حالات ہیں تو اس کو اتنی سنجیدگی سے ہمیں لینا چاہیے. اچھا نہیں لینا چاہیے آپ کے خیال میں، یا لینا چاہیے؟ نہیں لینا چاہیے بالکل. اچھا سر، تو جب کچھ عرصہ پہلے جب آپ اپوزیشن میں تھے تو جب دیکھیے میں نواز شریف صاحب بھی اور مریم نواز صاحبہ بھی نام لے کے بات کرتے تھے، اس کے بعد آپ کے باقی لیڈرز جو تھے وہ آ کے کچھ اور گفتگو کرتے تھے، تب کیا اس کو بھی ہم سنجیدہ نہ لیتے؟ وہ اب آپ اس طرف میں آپ کو دیکھیے وہ ایک اس ساری بات کا اس پس منظر کا ایک کانٹیکسٹ بالکل علیحدہ ہے. کیسے علیحدہ ہے سر؟ بیکاز اس ٹائم پہ اینڈ آئی اسٹل بلیو، دیکھیے کہ ہماری پارٹی کے اندر کوئی اس میں انکنسسٹنسی نہیں رہی. ایوری ون از آف دا ویو کہ آپ کو کانسٹیٹیوشنل جو بھی دائرہ کار ہے اس کے اندر ہر ایکٹر کو اپنا رول ادا کرنا ہے، اور ایک ہمارا جمہوری نظام ہے اس کے اندر ہر کسی نے کرنا ہے. اب if you allow me to address, if you allow me to also remind you very gently, if you allow me, کہ عباسی صاحب اور پتہ نہیں اور بھی کتنے لیڈرز، مجھے ان کا یاد، ان کے اتنے آن دا ریکارڈ کوٹس ہیں جس میں کہتے تھے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس تو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے بغیر کامیاب ہی نہیں ہو سکتا. اور آپ لوگوں کی اسٹیٹڈ پالیسی تھی کہ الیکشنز بھی ہوں گے تو ہم الیکشن ہی میں جائیں گے، ہم نے نہیں یہ کوئی کمپرومائز اقتدار لینا. جی تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے، اور آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ چیز سچویشن ایوالو ہوئی ہے اور اس کی ہر دفعہ ریزننگ رہی ہے. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اب آپ نے سوال کیا تو دیکھیے بالکل یہ پی ڈی ایم کا موقف رہا تھا کہ الیکشن میں ہم جانا چاہتے ہیں، الیکشن فوری ہونے چاہیے، مگر میں نہیں دیکھیے اب آپ نے ایک دو چیزیں اف یو الاؤ می جی دیکھیے بالکل الیکشن اور فری اینڈ فیئر الیکشن کا بالکل اس ٹائم پہ جی اور اس میں یہی ہمارا موقف تھا کہ آپ کی الیکشنز ایکٹ کے اندر کچھ ترامیم ضروری ہیں، کچھ آپ کی نیب لا کے اندر ترامیم ضروری ہیں، بیکاز جس کی بنیاد پہ وکٹمائزیشن، اور اب شاندانہ صاحبہ بات کر رہی تھی تو میں ذرا ان چیزوں کو بھی ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ وکٹمائزیشن کے اندر جی نہیں بیکاز آئی ہیو ناٹ بین ایبل ٹو جی سوال تو سر پوچھنا میرا بھی حق ہے. جی نہیں آئی انڈرسٹینڈ اس میں. تو دیکھیے اس ٹائم پہ اس کے بعد خان صاحب اب آج الیکشن مانگتے ہیں تو خان صاحب کے پاس بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد ایمپل اپرچونٹی تھی کہ الیکشن کال کر سکیں. ان کی بھی جب حکومت جا رہی تھی، جب ان کی کرسی پہ چمڑنے کی سارے ان کے جو کوششیں تھی وہ فیل ہوگی، تبھی ان کو الیکشن یاد آئے. اور اس ٹائم پہ یہ ایک ایسی صورتحال چھوڑ گئے تھے کہ ہمارے لیے بھی سب سے آسان کام تھا، کیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد بھی ہمارے لیے آسان کام تھا کہ ہم اپنی ایک دو لیجسلیشنز کر کے جو ہم کرنا چاہ رہے تھے کہ الیکشنز ایکٹ کے اندر جو انہوں نے ساری کباتیں ڈالی تھیں ان چیزوں کو ہم کریکٹ کر کے اور نیب لا میں امینڈ کر کے وی کوڈ ہیو گون انٹو الیکشنز. دیٹ واز دا ایزی وے آؤٹ، بٹ وی چوز ناٹ ٹو بیکاز جن حالات میں یہ معیشت چھوڑ کے گئے، اور آپ نے دیکھا اس کے بعد ایک IMF پروگرام، وی ور آن دا ورج آف ڈیفالٹ. اب وہ چھوڑ دیتے تو پولیٹیکلی ہمارے لیے آسان رہتا، بٹ یہ ایک پولیٹیکل یا لیجٹمیٹلی الیکٹڈ گورنمنٹ ہی اس کو اسٹیئر کر سکتی تھی. IMF کے ساتھ آپ نے وہ کانورسیشن کرنی ہے، یو کانٹ ڈو دیٹ. بالکل صحیح سر. آئی ہیو ٹو ویری کوئکلی سر اف یو مے الاؤ می. جی ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک.